یا غلط کیا؟ بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. کیوں امام احمد رضا کو برا کہا جاتا ہے؟ کیوں امام احمد رضا کی جو ہے وہ عزت سے کھیلا جاتا ہے؟ کیوں ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے؟ انہوں نے اگر کافر کہا تو بہت بڑی وجہ تمہاری کتاب میں موجود ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے سامنے اس عبارت کو پیش کر دیا جائے، وہ کہے گا کہ یہ کفر ہے. اسی بنیاد پہ تو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے سب کو کافر نہیں کہہ دیا ہے، صرف 4 مولویوں کو کافر کہا ہے. ایک اشرف علی تھانوی ہے، ایک رشید احمد گنگوہی ہے، خلیل احمد امریٹوی. 4 مولویوں کو نامزد طور پہ کافر کہا. اور خود نہیں کہا، خود بھی کہا، فتویٰ دیا. اس کے بعد حرمین شریفین کے علماء کے پاس گئے، عربی میں پورا مواد پیش کیا کہ ہندوستان میں 4 مولوی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتاب میں ایسا ایسا لکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ سارے علماء نے فتویٰ دیا ان 4 مولویوں کے بارے میں کہ یہ ایسے کافر ہیں کہ فرمایا من شکا فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، کہ جو ان کافروں کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے، خود کافر ہے. تو یہ 4 لوگوں کا جو ہے وہ کفر کا فتویٰ جو ہے اس پر تصدیق ہے علماء حرمین شریفین کی. تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ عرس کا جھگڑا نہیں ہے، یہ فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ میلاد کا جھگڑا نہیں ہے. علماء دیوبند کو آج بھی ہم آفر کرتے ہیں، آج بھی ہم جو ہے وہ پیشکش کرتے ہیں کہ یہ ساری عبارتیں جس سے اللہ کے نبی کی شان میں توہین ہوتی ہے، سارے نبیوں کی شان میں توہین ہوتی ہے، اولیاء کی شان میں توہین ہوتی ہے، اپنی کتابوں سے نکال دو. ہمارا اور تمہارا اتحاد آج بھی ہو سکتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اتحاد کانفرنس. تم جو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہو، اگر اس اتحاد کے نعرے میں تم مخلص ہو تو آؤ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اپنے معاشرے سے نکال دو، اپنی ملت سے نکال دو، ان کتابوں کو دریا برد کر دو. ہمارا اور تمہارا اتحاد آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر تم یہ کہو کہ نہیں ہم اسے نہیں نکالیں گے، ویسے ہی اتحاد کرنا ہو تو کرو، اس کے لیے امت مسلمہ کبھی راضی نہ ہوگی. یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہو گئی کہ سلمان رشدی یہ آفر کرے، تسلیمہ نسرین یہ آفر کرے کہ میری جو کتاب ہے وہ تو ویسی ہی رہے گی، وہ تو چھپتی رہے گی، تم مجھے ویسے ہی معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو. تو بتاؤ دنیا کا کوئی ایک انسان بھی سلمان رشدی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ تسلیمہ نسرین کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں. پہلے تم ان کفریات کو اپنی کتابوں سے نکال دو، ہمارا اور تمہارا اتحاد ہو سکتا ہے. کب تک امت مسلمہ کو اس اختلاف کی آگ میں جلاؤ گے؟ کب تک اختلاف اور انتشار کی یہ فضا قائم رہے گی؟ آؤ اتحاد کی طرف بڑھو، کفر سے توبہ کرو، توہین رسالت سے توبہ کرو. ہمارا اور تمہارا اتحاد آج بھی ہو سکتا ہے. وہ دن ہمارے لیے بڑا عظیم اور مبارک دن ہوگا جس دن علماء دیوبند جو ہے وہ ان کفریات سے توبہ کر لے. اور کل تک تم کہتے تھے کہ یہ صرف بریلی اور دیوبند کا جھگڑا ہے. یہ کتاب کیوں مارز وجود میں آئی؟ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ جو اعتراضات ہم ایک زمانے سے کر رہے ہیں، 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہم کر رہے ہیں، وہی عبارتیں، وہی جو ہے وہ الفاظ، اس پر جو ہے وہ سعودی عرب کے علماء نے بھی احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ یہ لکھا ہوا ہے، تحذیر الناس کی دونوں عبارتیں اس میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ جو میں نے تذکرۃ الرشید کی عبارت بتائی یہ بھی لکھی، پوری کتاب بھری ہوئی ہے اس طرح کی عبارتوں سے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا اس میں موجود ہے. سعودی عرب کے علماء نے بھی اسے غلط قرار دیا ہے. تو کم سے کم جو ہے وہ ان کا لحاظ کرو، ان کا خیال کرو، ان کے علم پر اگر تمہیں بھروسہ ہو تو ان کے فیصلے کو تسلیم کر لو. تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ جھگڑا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ عرس کا نہیں ہے، میلاد کا نہیں ہے، قیام کا نہیں ہے، فاتحہ کا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک مستحب ہے. علماء دیوبند اگر کرنے لگے یہ سب تو بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک ان تمام کفریات سے توبہ نہ کر لیں. پہلے ان سے توبہ کرو مت کرو فاتحہ میلاد عرس. لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہارے یہ 4 جو 3 پیشوا ہیں، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، ان کے جو پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ یہ سب کیا کرتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فیصلہ 7 مسئلہ، اور اس کے اندر ان تمام امور کے جائز ہونے کی دلیلیں پیش کی ہیں. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ فقیر نہ صرف ان چیزوں کو جائز سمجھتا ہے بلکہ کارے سوار سمجھ کے خود کرتا بھی ہے. میں نے کئی مرتبہ جو ہے وہ ان کے وہ بیان کی. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ جھگڑا ہے تو تمہیں اس معاملے میں بھی کمپرومائز کر لینا چاہیے.
چلو بریلویوں کی رعایت تم نہ کرو، ان امور کو حرام، ناجائز، بدعت مت قرار دو، کیونکہ ایسا کہنے سے رشید احمد گنگوہی کے پیر، اشرف علی تھانوی کے پیر، خلیل احمد امبیٹوی کے پیر، حاجی امداد اللہ، ان کے اوپر فتویٰ لگتا ہے، وہ بدعتی قرار پاتے ہیں، وہ حرام کار قرار پاتے ہیں۔ اور پھر میں یہ سوال کرتا ہوں علماء دیوبند سے کہ فاتحہ، عرس، میلاد، قیام، یہ سب کچھ کر کے حاجی امداد اللہ اتنے بڑے ہو گئے کہ رحمت للعالمین بن گئے، اور وہی امور کر کے ہم کیوں بدعتی ہیں تمہارے نزدیک، ہم کیوں مشرک ہیں تمہارے نزدیک؟ کبھی سوچو تو وہ حقیقت جس کی طرف میں نے تمہاری توجہ مبذول کی ہے، تم بھی محسوس کرنے لگو گے کہ یہ فرقہ ایک نیا فرقہ ہے۔ ان لوگوں کو اپنے عقیدے کا کوئی پیر بھی اس وقت نہیں مل رہا تھا، مجبور ہو کے انہوں نے ایک بریلوی پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے۔ اس کتاب میں خطوط ہیں، کئی خطوط۔ اشرف علی تھانوی پہلے نہیں وہابی ہوئے تھے، وہ حاجی امداد اللہ کے سچے مرید تھے، وہی سب کرتے تھے، لیکن رشید احمد گنگوہی نے ان کو وہابی بنایا۔ 6-7 خطوط ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کو یہی تشویش تھی کہ مولانا رشید صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، ان کو اگر ہم بدعت، حرام اور غلط سب سمجھنے لگے تو ہمارے پیر کا پھر کیا بنے گا، ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ ہم نے طریقت میں ان کو اپنا پیر مانا ہے، شریعت میں ہم نے ان کو اپنا پیر نہیں مانا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ حقائق لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے جو ہے وہ لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں اس اختلاف کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عرس کا، میلاد کا یہ جھگڑا ہے، یہ ہرگز ان امور کا جھگڑا نہیں ہے، یہ توہین رسالت کا جھگڑا ہے۔ ہمارے دل میں جو اتنی نفرت ہے علماء دیوبند سے، اس کی وجہ صرف یہی ہے، یہ باتیں یہ ایک عاشق رسول کبھی گوارا اور برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان عبارتوں کو سننے کے بعد یقین ہو گیا ہوگا کہ علماء دیوبند کے اوپر توہین رسالت کا جو الزام ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، دلائل پر مبنی ہے، اور وہ آج بھی توبہ کر لیں تو ہمارا اور ان کا اتحاد آج بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم علماء دیوبند کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اپنے کفریات، اپنی گستاخیوں سے توبہ کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر دیوبند اور بریلی اس دن ایک ہو سکتا ہے۔ اور عبارتیں ابھی بہت ساری ہیں، پھر کسی موقع سے جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ ایک پروگرام اور جو ہے MUF کی طرف سے منعقد کیا جائے گا، اور باتیں جو ہے وہ، اور اس موضوع پر ایک کتاب بھی میری آ رہی ہے، راہ اتحاد کی دوسری قسط، اس میں یہ ساری عبارتیں جو ہے وہ بیان کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رکھے۔ لیکن آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ علماء دیوبند کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ عدالت ختم ہونے والی ہے، اس لیے میں فیصلہ چاہوں گا کہ بتاؤ علماء دیوبند نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ توہین کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ توہین رسول اللہ کی عدالت، رسول اللہ کے بارگاہ کے مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ہے زندگی بھر اس فیصلے پہ تم قائم رہو گے؟ اور شک ہو، شبہ ہو، ڈاؤٹ ہو تو آ کے تم اسٹیج پر دیکھ سکتے ہو، یہاں ہمت نہ ہو تو ہماری آفس پر آ کر جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو۔ پروردگار عالم MUF کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ MUF کا مشن یہی ہے کہ ان ساری باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ ویڈیو CDs کی بنائی جائیں، اس میں یہ عبارتیں لائی جائیں۔ 3500 عبارتوں کو لاتے لاتے کئی سال کا عرصہ گزر جائے گا، لیکن جب وہ چیزیں آئیں گی، 4 جو پروگرامات ہوئے انٹرنیٹ پر ڈال دیے گئے ہیں، YouTube کے اوپر آپ MUF انڈیا آپ ٹائپ کریں گے تو وہ ساری سیڑھیاں آ جائیں گی۔ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم کو ای میل کر رہے ہیں، اور سب کے بہت اچھے تاثرات ہیں، اور کئی ہزار لوگوں نے ان 4 پروگراموں کو دیکھا ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے گا، اس کی سیڑھیاں بھی عام کی جائیں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ MUF کا آپ تعاون فرمائیں، انشاءاللہ العزیز بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی۔ مولانا بہاؤالدین صاحب بیٹھے ہوئے، ابھی حضرت بھی بتا رہے تھے، ڈاکٹر افضل الدین صاحب، کہ 15 دن پہلے میری تقریر ہوئی گلبرگہ میں، وہاں پہ 4 دیوبندیوں نے الحمدللہ دیوبندیت سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے دن جب آپ کی تقریر ہوئی
تو اسی وقت دیوبندیوں نے میٹنگ لی اور تقریباً 200 دیوبندی گلبرگہ میں جمع ہوئے اور کوئی ایک بہت بڑا آدمی ہے اس کے گھر پہ، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو فون کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آج آپ بھی جانے والے۔ دوسرے دن حضرت بھی وہاں پہ تشریف لائے پروگرام میں۔